کہ اے مسلمانوں یا اے انسانوں یقین سے جان لو کہ ساری زمین پر سب سے پہلی اور سب سے افضل گھر جو لوگوں کے دینی اور دنیاوی فائدوں کے لیے بنایا گیا وہی گھر ہے جو کہ مکہ شریف میں واقع ہے، جو درجے میں بھی اول ہے اور فضیلت میں بھی اول ہے۔ یہ بڑا برکتوں والا گھر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک اولا پہلا بیتم گھر وہ دیا رکھا گیا یا مقرر کیا گیا للناسی لوگوں کے لیے، بے شک سب سے پہلے جو لوگوں کے لیے گھر مقرر کیا گیا۔ اولیت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک حقیقی اور دوسری اضافی۔ حقیقی اول وہ ہے جو سب سے پہلے ہو، اور اضافی اول وہ ہے جو کسی خاص چیز سے پہلے ہو۔ یہاں گھروں کے لحاظ سے حقیقی اولیت مراد ہے اور تمام عالم کے اعتبار سے اضافی اولیت مراد ہے۔ کبھی اعلیٰ درجے کو بھی اول کہہ دیا جاتا ہے، جیسے افضل ہونا۔ خانہ کعبہ گھروں کے لحاظ سے بھی اول ہے اور درجے کے لحاظ سے بھی اول یعنی افضل ہے۔ بیت چھت والی عمارت کو کہا جاتا ہے جس میں شب گزاری جائے، کیونکہ خانہ کعبہ میں صرف اللہ کا کام حج نماز وغیرہ ہوتی ہے، اس لیے اسے بیت اللہ کہتے ہیں۔ للناسی سے مراد سارے مسلمان ہیں یا سارے اہل عرب ہیں، کیونکہ اس کا دینی نفع جیسے حج نماز وغیرہ تمام مسلمان پاتے ہیں، اور دنیاوی نفع جیسے رزق اور امن وغیرہ وہاں کھنچ کر پہنچ جانا اہل عرب خصوصیت سے پاتے ہیں۔ للذی وہ جو ببکہ مکہ میں ہے، مبارکم مبارک ہے یا برکت والا ہے، یعنی وہ گھر جو مکہ میں ہے بڑی برکتوں والا گھر ہے۔ یہاں فقط کعبہ نہ کہا گیا بلکہ مکہ کا ذکر بھی کیا گیا تاکہ کعبہ معظمہ کی عظمت کے ساتھ ساتھ مکہ معظمہ کی عظمت کا ذکر بھی ہو جائے کہ جس شہر میں کعبہ ہے وہ شہر افضل ہے، اور جس شہر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ شہر اعلیٰ ہے۔ مکہ کے معنی ہے چوس لینا یا خشک کر دینا، کیونکہ یہ شہر حاجیوں کے گناہوں کو جذب کر لیتا ہے، اس لیے اسے مکہ کہا جاتا ہے۔ مکہ معظمہ کے بہت سے نام ہیں، جیسے مکہ، بکہ، مقدس وغیرہ وغیرہ۔ ایسے ہی کعبہ کے بھی بہت سے نام ہیں، جیسے کعبہ، بیت اللہ، مسجد الحرام وغیرہ۔ مبارک کے معنی ہے بیٹھ جانا یا لازم ہو جانا۔ اصطلاح میں اس کے معنی بڑھنا اور زیادہ ہو جانا بھی ہیں، اور اس کے معنی بقا اور دوام بھی ہیں، کیونکہ مکہ مکرمہ میں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 ہے، اور وہاں دنیا کی ہر طرف سے کھنچ کر پھل اور دانے پہنچتے ہیں، اور کعبہ جیسے اس کا مرکز ہے، اس لیے اسے مبارک فرمایا گیا۔ وَہُدًى لِّلْعَالَمِينَ اور ہدایت ہے تمام جہانوں کے لیے۔ ہدایت سے مراد ہدایت دینے والا یا باعث ہدایت ہے، کیونکہ خانہ کعبہ انسان، جنات بلکہ فرشتوں کا بھی قبلہ ہے، اس لیے اسے تمام جہانوں کے لیے ہدایت فرمایا گیا۔ یہ انسانوں کو جنت کی ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت کی پوری تفسیر پہلے سپارے میں ہو چکی ہے۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اے مسلمانوں یا اے انسانوں یقین سے جان لو کہ ساری زمین پر سب سے پہلی اور سب سے افضل گھر جو لوگوں کے دینی اور دنیاوی فائدوں کے لیے بنایا گیا وہی گھر ہے جو کہ مکہ شریف میں واقع ہے، جو درجے میں بھی اول ہے اور فضیلت میں بھی اول ہے۔ یہ بڑا برکتوں والا گھر ہے جس میں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 ہے، اور یہ صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے باعث ہدایت اور ان کا رہنما ہے۔ لہٰذا ان محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت اور ان کے دین کی اکملیت اور ان کی امت کی شرافت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ان کا قبلہ کعبہ معظمہ ہے، جس دین کے لانے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، پھیلانے والے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہوں، اور قبلہ کعبہ ہو، وہ دین خود کیسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔